الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات انجام دینے سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے اگر دل میں تقوی پیدا نہ ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا نہ ہو، تو پھر وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تقوی اور عبادت دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا وجود ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت سے آپ کے اندر تقوی پیدا نہ ہو تو آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے اندر تقوی بھی پیدا کرنا ہے، اور تقوی پیدا ہے آپ کے اندر، پیدا ہو گیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں تین چیزیں پائی جائیں، رب اس کو کہا جائے گا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ رب اسے کہا جائے گا جس میں تین اہم چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز الخالق لکل شیء، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہو۔ دوسری چیز ہے المالک لکل شیء، جو تمام چیزوں کا مالک ہو۔ تیسری چیز ہے المدبر لجمیع الامور، جو تمام چیزوں کا چلانے والا، تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرنے والا اور تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اسی کو رب کہا جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تینوں چیزیں کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں، تینوں صفات کسی اور میں موجود نہیں ہیں۔ غور سے سنیے، پہلی صفت ہے الخالق لکل شیء، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہو۔ دوسری صفت ہے المالک لکل شیء، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہو۔ اور تیسری چیز ہے المدبر لجمیع الامور، جو تمام چیزوں کا چلانے والا، تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ اور یہ تینوں چیزیں صرف اللہ رب العالمین میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین کو رب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں کہا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین خالق ہے، اور تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین مالک ہے۔ ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی ملکیت سے خارج ہو، اللہ رب العالمین کی ملکیت سے باہر ہو، اللہ رب العالمین اس کا مالک نہ ہو، ایسی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ اور تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا، تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، جو جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدائش کا جو پروسیس ہے وہ بھی بڑا ہی زبردست ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو چیزیں عطا کی ہیں، جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ اس کے پرفیکٹ جگہ پر اللہ رب العالمین نے فٹ کیا ہے۔ انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں
ان میں کسی طرح کا کوئی نقص اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام آپ لے لیجئے، اتنے زبردست طریقے سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ پورے کائنات کے نظام میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کمی ہوتی تو یہ پورا نظام تہس نہس اور برباد ہو جاتا، ہمارا وجود اس دنیا میں نہیں رہتا۔ اگر سورج کی یہ شعاعیں یا سورج کی کرنیں جو ہم تک پہنچتی ہیں یہ نہ ہوتی تو زمین پر زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اگر زمین کو ہموار نہ بنایا ہوتا تو زمین پر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہی رب العالمین ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ کتنے آسانی کے ساتھ ہم اس پر چلتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں زمین عطا نہ فرماتا اور ہمیں پیدا فرما کر یوں ہی چھوڑ دیتا تو ہمارے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا۔ ہم اس میں کاشتکاری بھی کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اسی زمین سے اللہ رب العالمین اناج اور غلے پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور زمین کو آسمان کو اللہ رب العالمین نے چھت بنا دیا۔ اگر یہ آسمان نہ ہوتا تو زمین میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کیا، پانی کو برسایا، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بے شمار پھل، بے شمار درخت، بے شمار سبزیاں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ رب العالمین نے بارش کے پانی کی مدد سے پیدا فرما دی۔ بارش کے پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین تو صرف کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کن کہے، اس کا کن ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے، تو کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین سبب کے ذریعے پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے آسمان سے بارش نازل کیا اور اس بارش کے پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رزق پیدا فرما دیا۔ رزق کے طور پر اللہ رب العالمین نے تمہیں مختلف طرح کے پھل دیے۔ اللہ رب العالمین نے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہٰذا تم اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جان بوجھ کر۔ تم جانتے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ رب العالمین کا دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو، اور ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہو جن کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ کوئی چیز اٹھا سکتے، ان کے اندر چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو تم اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ اپنے ملک ہندوستان کا جائزہ لیجئے، یہاں پر کیسی کیسی چیزوں کو معبود سمجھ کر اس کی پرستش کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں، یہ حماقت، بے وقوفی اور جہالت کی علامت ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین یہاں سمجھا رہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ہم نے اپنے بندے پر، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں تھے، بشر نہیں تھے، وہ ان کی سوچ نہایت ہی غلط ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی یعنی قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج کر رہا ہے اللہ رب العالمین کہ اگر قرآن کے اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل ہونے میں یا قرآن کی کسی آیت میں تمہیں شک ہے، قرآن کے تعلق سے تم شک میں مبتلا ہو، تو اس جیسی یعنی قرآن جیسی کوئی ایک آیت، ایک سورت بنا کے لا کے دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں چیلنج کیا کہ اس جیسا قرآن بنا کے لا کے دکھاؤ۔ ایک آیت میں چیلنج کیا اللہ رب العالمین نے کہ جیسا کہ آیت ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کے لا کے دکھاؤ، اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم صرف ایک آیت ہی بنا کے لا کر دکھاؤ، تم نہیں لا سکتے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے مددگار ہیں، تمہارے جتنے گواہ ہیں ان کو بھی بلا لو اور ان کی مدد کے ذریعے تم اس جیسا قرآن لانے کی کوشش کرو، تو تم اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے اگر تم سچے ہو تو۔
لہٰذا تمہارا یہ سمجھنا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، یہ تمہاری جہالت ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ تم جب اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو پھر یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے اور یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی اس جیسا قرآن ہرگز بنا کر نہیں لا سکتے، لہٰذا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، لوگ ہوں گے اور پتھر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بہت ہی بھیانک بنایا ہے، بہت ہی خطرناک بنایا ہے، اس کا تصور کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اگر وہ جہنم کا جو ذکر آیا ہے قرآن میں اور حدیث میں ان کو پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جہنم ایسی ہے جس کا ایندھن اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، لوگوں کو بنایا ہے اور پتھر کو بنایا ہے۔ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل توحید کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالے گا۔ اس میں اہل توحید کے لیے خوشخبری ہے کہ کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اگر اہل توحید کو جو توحید پر قائم ہے ان کو جہنم میں ان کے بڑے گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وقتی طور پر ڈالا تو کچھ مدت کے بعد اللہ رب العالمین انہیں نکال دے گا جہنم سے اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دے گا اللہ رب العالمین۔ اہل توحید کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں اللہ رب العالمین داخل نہیں کرے گا۔ اگر ان کے کبیرہ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم میں ڈالا بھی تو پھر ان کو نکال دے گا اللہ رب العالمین۔ لیکن جہنم بہت ہی بھیانک جگہ ہے، اگر کوئی ایک بار اس میں داخل ہوا تو پھر یہ اس کے لیے بڑی ہی بدبختی کی بات ہوگی۔ لہٰذا اہل توحید کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور ایسے اعمال کریں کہ ہم پہلے ہی زمرے میں اور پہلے ہی مرحلے میں جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی چند آیتوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا اور اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا، اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کے سامنے علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا اللہ رب العالمین نے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کو صحیح سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔